اپنی آنکھوں سے جو ہم کائنات کے اندر تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، رد و بدل دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی چہل پہل دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے نا ہم حکومتوں کے آنے جانے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے تہواروں کو دیکھ رہے ہیں اور بادشاہوں کی تبدیلیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اگر حضور سے ہم رہنمائی حاصل کریں تو ان ساری چیزوں کو حضور نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے۔ 1450 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان چیزوں کی خبر عطا فرما دی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ان کے سیاست دان تھے، ان کے اندر ان کے دنیاوی معاملات کو بھی چلانے والے تھے، اور ان کی مذہبی رہنمائی کرنے والے بھی وہ انبیاء کرام تھے، ان کی معیشت چلانے والے بھی وہ انبیاء کرام تھے، ان کی معاشرت چلانے والے بھی وہ انبیاء کرام تھے، اور ان کی مذہبی رہنمائی کرنے والے بھی ان کے انبیاء کرام تھے، ان کو تجارت سکھانے والے بھی انبیاء تھے، ان کو عبادت سکھانے والے بھی انبیاء تھے۔ اور پھر طریقہ کیا تھا؟ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، فرمایا کہ جب کوئی ایک نبی دنیا سے پردہ کر کے چلا جاتا تو پھر دوسرا نبی آ جاتا مخلوق کی رہنمائی کے لیے، ان کی راہبری کرنے کے لیے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، حضور نے فرمایا کہ اب جب میں ظاہری دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں تو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کثرت سے جو ہے نا وہ خلفاء، وہ رہنما ہوں گے، وہ میری امت کی رہنمائی کریں گے، میرے بعد خلافت ہوگی، نبوت نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیز موجود تھی، کلما ہلاک نبی، کہ جب کوئی ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو اس کی جگہ اللہ رب العالمین مخلوق کی رہنمائی کے لیے، راہبری کے لیے وہ دوسرا نبی اللہ رب العالمین ان کی جو ہے نا رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کا فرما دیتا۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دین اور سیاست جو ہے نا یہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ہمارے دیندار لوگ ہیں، جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کوئی دونوں متضاد چیزیں ہیں، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ حالانکہ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے اگر تو رہ جاتی ہے چنگیزی، فرمایا کہ اگر تم دین کو سیاست سے جدا کرو گے نا پھر چنگیزی دور تم دیکھو گے۔ ہم نے 76 سالوں سے مذہب اور سیاست کو جدا کیا ہے نا، تو پھر دیکھ لیں اس کی تباہیاں کتنی ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ ہمارے ملک کے اندر مذہب اور جب سیاست کو الگ الگ کیا گیا تو پھر اس کی تباہیاں کتنی ہیں۔ ہم نے 76 سالوں کے اندر کیا حاصل کیا ہے؟ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، ایک مشکل دور نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی، تیسری ختم نہیں ہوتی، اور پریشانیوں پر پریشانیاں۔ ہم نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا سکون حاصل کرنے کے لیے، مگر 76 سال ہو گئے مسلمانوں کو اپنا ملک حاصل کرنے کے باوجود بھی کوئی سکون میسر نہیں آ سکا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی رہنمائی ڈاکٹر نے اقبال نے کیا، فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے اگر، کیونکہ ہم نے جو ہے نا دین کو ایک الگ تصور کیا ہے اور سیاست کو الگ سمجھا ہے، ہم نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ